عزیز سامعات، حضرت عبدالقادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تاریخ وصال 11 ربیع الثانی 561 ہجری ہے اور بغداد شریف میں آپ کا آخری مسکن موجود ہے۔ اسی نسبت کی وجہ سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان اولیاء کے سردار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی روح پاک کو ایصال ثواب کے لیے 11 ربیع الثانی کو بالخصوص اور ہر ماہ کی 11 تاریخ کو ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ فرض یا واجب نہیں بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کرے تو ثواب کمائے گا، برکتیں حاصل کرے گا، اسے اس کے بہت خوبصورت ثمرات حاصل ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا تو نہ تو وہ بدعتی ہے، نہ وہ مشرک ہے، نہ وہ کافر ہے اور نہ ہی وہ گناہ گار ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسرا ایک اور چیز پہ اعتراض کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے جی ہیں تو وہ اللہ کے ولی، لیکن ان کو غوث کہنا اور وہ بھی غوث اعظم کہنا، دستگیر کہنا، یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی اصلاح کی طرف ضرور توجہ کرنے کی کوشش کروں گی کہ غوث کا لفظی معنی کیا ہے۔ اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک ہے جسٹ صرف مدد، اور دوسرا ہے پکارنا، اور نمبر 3 استغاثہ کرنا۔ اور صوفیاء کرام کی اصطلاح میں غوث یہ ولایت کا ایک درجہ، جیسے قطب ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، پھر غوث ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے، اسی طرح کے درجات میں سے ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور اس درجے کا حامل شخص پوری دنیا میں ایک وقت میں صرف ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صوفیاء کے نزدیک غوث وہ شخص ہے کہ جو مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اب استغاثہ اسی سے نکلا ہے، اور استغاثہ کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اللہ کے علاوہ، کیا اللہ سے بھی استغاثہ کیا گیا؟ جی بالکل کیا گیا۔ اور کیا اللہ کے علاوہ بھی کسی سے استغاثہ کیا گیا؟ بالکل وہ بھی کیا گیا۔ یہاں سے میں آپ کو ایک آیت کا حوالہ دیتی ہوں۔ سورہ انفال کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تستغیثون ربکم، کہ اگر تم اپنے رب سے مدد طلب کرو گے تو وہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ اور جب بدر کے مقام پہ 313 صحابہ کے سامنے اتنی بڑی کفار کی فوج تھی، تو وہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں تستغیثون ربکم، اے محبوب وہ وقت یاد کرو اور اپنے غلاموں کو یاد کرواؤ جب تم اپنی جولیاں اٹھا کے، اپنے ہاتھ اٹھا کے، اپنے دامن پھیلا کے اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے۔ اور یہ استغاثہ اور مدد کی وہ حالت ہے جو صرف اللہ ہی پوری کر سکتا ہے۔ اور دوسرا استغاثہ، اس کا مفہوم، اس کی جو قسم ہے، وہ استغاثہ وہ ہے جو دنیاوی اسباب کے تحت ہو، جیسے ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت دیتی چلوں کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص، بنی اسرائیل کا ایک بندہ، اور ایک قبطی جو کہ فرعون کا فالوور تھا، وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا یا آپ کا غلام تھا، آپ کی قوم کا شخص تھا، تو وہ ان سے مدد مانگتا ہے کہ اے موسیٰ مجھے اس کے ظلم سے، اس کی مار سے بچاؤ۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا، وَقَالَ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، پس اس شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت سے تھا، اس نے استغاثہ کیا اس شخص کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ تیسرا یہاں سے اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایک بندے کی مدد اور استغاثہ مانگا جا رہا ہے، اور اس کو عین درست مانا گیا ہے۔ تیسرا، قرآن پاک میں آپ دیکھیں بارش کو اور پانی کو بھی کیا غیث کہا گیا ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، کہ اگر وہ پانی مانگیں گے، مدد مانگیں گے، تو ان کو جو پینے کے لیے پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ تو ان تینوں اقسام سے کیا پتہ چلا کہ ایک مدد مطلق ہے جو اللہ سے ہے مانگنا، دوسری مدد جو
استغاثہ اور مدد کا مطلب کہ جو ایک انسان دوسرے انسان سے مانگتا ہے، اور تیسرا استغاثہ کا مطلب کیا ہوا، پانی یا وہ چیز جو بارش اور بادل کے ذیل میں شامل ہوتی ہے۔ اب غوث اعظم کو ہم غوث کیوں کہتے ہیں؟ اس میں یہ دوسری قسم شامل ہے جس میں ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے یا ایک بندہ دوسرے بندے سے مدد مانگتا ہے۔ اب یہاں پہ پیاری بیٹیوں اور پیاری بہنوں، ہمارا یہ کامل نظریہ ہے کہ غوث اعظم اللہ کے ولی کامل گزرے ہیں، اور ان سے مدد مانگنا، ان سے استغاثہ کرنا، یہ شریعت میں نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کی اجازت بھی موجود ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دشمن کے خلاف اپنی فوج کو اکٹھا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا کہ اے اللہ میری مدد کر، بلکہ اپنی قوم کو پکار کے کہا من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی رضا کے لیے میرا حمایتی ہوگا، میرا مددگار ہوگا؟ تو سکت کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ مدد جو استغاثہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی ہو کر بھی اپنے کس سے مانگا؟ امتیوں سے مانگا۔ تو کیا یہ شرک ہوا؟ نہیں۔ بدعت ہوا؟ نہیں۔ اور پھر جو حواری تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نحن انصارک، ہم آپ کے مددگار ہیں، کیا کہنے لگے؟ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ بے بس ہے، کمزور ہے؟ نہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک تو یہ چیز ثابت ہوئی کہ نبی کا اللہ کو چھوڑ کے کسی ساتھی کو حالات اور واقعات کی موجودگی کے پیش نظر کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ درست ہے، جائز ہے، کیونکہ نبی تو گناہ اور شرک نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا کہ نبی کی اور ولی کی حمایت یا اس کی مدد کو جاننا یا اس کی مدد کو طلب کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھیوں اور ان کی امت کے لوگوں کا طریقہ اور عمل مبارک ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو اولیاء اعظام نے اور ائمہ کبار نے اپنی زندگیوں میں خود شامل رکھا، جیسا کہ حاشیہ مشکات باب زیارت القبور میں ہے کہ نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے علاوہ اہل قبور سے دعا مانگنا یہ فقہا کے نزدیک بالکل درست ہے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کاظم کی قبر قبولیت دعا کے لیے آزمودہ تر ہے، اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے اس سے بعد از وفات بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش ہوتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر آتا ہوں، تو جب حاضری دیتا ہوں تو ان کی قبر پہ حاضری کی برکت سے میرا کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عبد القادر مصنف ملا علی قاری، جو انہوں نے عبد القادر رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارک کے بارے میں لکھی کتاب، اس کے مصنف ملا علی قاری ہیں۔ آپ صفحہ 61 میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول سماعت فرمائیے اور اس پہ عمل کیجئے، جس کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے وہ کیا ہے کہ یعنی جو کوئی رنج اور غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کا رنج و غم دور ہوگا، اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے تو وہ سختی دور ہوگی، اور جو کسی حاجت میں رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے گا تو اس کی حاجت بھی قبول ہوگی۔ اب یہاں پہ میں وہ لوگ کہ جو اس چیز کو اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کو، غوث اعظم کو غوث یعنی اپنا حاجت روا، غوث کا معنی مدد کرنے والا، حاجت روا یا ایسی شخصیت کے جس سے مدد مانگی جائے، تو کیا دیکھا جائے گا کہ جو لوگ آج اس چیز کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اور تو وہ لوگ جن لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، جن کو اپنا امام سمجھتے ہیں، ان کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے؟ تو میں 2 سے 3 حوالوں کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جانا چاہوں گی۔ مولانا قاسم نانوتوی یہ اہل علم کے اور موجودہ جو مسلکی لحاظ سے اس چیز کو شرک اور بدعت قرار دیتے ہیں، ان کے یہ امام صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنا کفر و شرک نہیں۔ پھر آپ اپنے قصیدے میں جو قصائد قاسمی ہیں ان میں کیا لکھتے ہیں کہ مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار،
اب یہاں پہ دیکھا جائے تو ڈائریکٹ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے اور عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ میرا کوئی حامی نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے نعوذ باللہ کہ وہ خدا کو بھول گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ترجمہ صراط مستقیم، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب ہے، جو کہ اس نظریے کے ماننے والے لوگوں کے امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان مراتب عالیہ اور مناسب رفیع کے اوپر موجود لوگوں سے مدد مانگنا مطلق، درست اور جائز ہے۔ پھر اسی طرح حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اپنی کتاب کے اندر جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ یوں کرتے ہیں، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ۔ مطلب یہ کہ امت کی جو کشتی ہے اس کا چپو یا اس کا ملح آپ کو بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ساری کائنات بنا کے اس کی جو ناؤ ہے، کشتی ہے، اس کا اختیار اللہ نے اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب آپ چاہیں تو اس ناؤ کو ڈبو دیں یا اسے جو ہے نا اپنی شفاعت کے صدقے پار کرا دیں۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ایک سب سے بڑا حوالہ یہاں پہ میرے پاس یہ ہے، جن کو یہ اپنا امام سمجھتے ہیں آج شرک اور بدعت کے فتویٰ لگانے والے، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے نزدیک سب قابل احترام لوگ ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب نشر الطیب کے آخر میں شمیم الحبیب کے عربی اشعار کا ترجمہ کیا انہوں نے، جس کا نام شمیم الطیب رکھا یا شمیم الطیب اس کو بول سکتے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مدد مانگی اشعار حسب ذیل ہیں۔ اور یہ صفحہ 145 پہ کتاب کوئی بھی حوالے کے ساتھ منگوا کے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ آج کل تو آن لائن بھی یہ سہولت موجود ہے۔ عربی کے اشعار ہیں، کہتے ہیں یا شفیع العبادی خذ بیدی، دستگیری کیجئے میری نبی، انت فی الاضطراری معتمدی، کشمکش میں آپ ہی میرے ولی، آپ ہی میرے اعتماد کے حامل ہو یا رسول اللہ۔ پھر کہتے ہیں لیس لی ملجا سوا کا، آپ کے سوا میرے لیے اور کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اغث مسنی الضر سیدی سندی، اس پریشانی اور تکلیف کی کیفیت جو مجھ پہ غالب آ گئی ہے اس میں میری مدد کیجیے۔ پھر کہتے ہیں غشنی الدہر ابن عبد اللہ، اے عبداللہ کے بیٹے زمانہ مجھ پہ چھا گیا ہے، یعنی زمانے نے مجھے قابو کر لیا ہے۔ کن مغیثاً، آپ ہی میرے مددگار بن جائیے، فأنت لی مددی، کیونکہ آپ ہی میری سب سے بڑی مدد ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان اشعار میں آپ دیکھیں کہ حالانکہ دیکھا جائے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے توحید پرست ہیں، لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک نہیں کئی اشعار میں ڈائریکٹ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ تو یہاں سے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کو کمزور سمجھتے تھے یا وہ اللہ کو بے بس نعوذ باللہ سمجھتے تھے، نہیں، ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر جب انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے تو نائب کو وہ تمام اختیارات اپنی صفاتی کیفیت میں اللہ کریم نے عطا فرمائے ہیں جو اس دنیا کو چلانے کے لیے ضروری تھے یا ضروری ہو سکتے ہیں۔ اور آخری کے قصیدہ بردہ شریف امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو انہوں نے اپنے فالج کے بیماری کے دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لکھا، اور وہ قصیدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا اور اس کی قبولیت آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیارت سے مشرف کیا، اور اتنا خوبصورت قصیدہ ان کی بارگاہ میں لکھنے کے بدلے میں ان کو چادر عطا فرمائی۔ قصیدہ کہتے ہیں تعریف اور توصیف میں لکھا گیا ایک نعتیہ کلام اشعار کا مجموعہ۔ تو بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں، یعنی وہ قصیدہ، وہ نعت جس کے لکھنے پہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چادر تحفے میں ملی۔ اور یہ آپ اگر امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ واضح طور پہ ملتا ہے کہ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں جب امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ ایک دم سے گھبراہٹ کے عالم میں ایسے ہلتے ہیں اور ایک دم سے کھڑے ہوتے ہیں خوشبو کو محسوس کر کے۔ تو دو چیزیں ان کے لیے حیران کن سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ وہ جسم جو فالج زدہ تھا، ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا،
جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کے ان کے جسم پہ ہاتھ پھیر گئے تو وہ جسم بالکل تندرست ہو گیا، اور قصیدے کو پسند کرنے کے بدلے میں انہیں چادر عطا فرمائی۔ تو جب امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا سرہانہ اپنے اس سائڈ یعنی کہ اپنا تکیہ اٹھا کے دیکھا تو وہ چادر حقیقت میں ان کے سرہانے کے پاس موجود تھی۔ تو اس قصیدے میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ حالانکہ جسم تو اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کو وسیلہ بناتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یا اکرم الخلق ما لمن الوذ بہ، اے تمام مخلوق سے بہتر انسان، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، الوذ بہ کہ میں پناہ حاصل کروں سوا کا آپ کو چھوڑ کر، اندہ حلول الحادث العممی، ان پریشان کن مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت جس کی بارگاہ میں، جس کی گود میں جا کے میں پناہ لوں، یا رسول اللہ آپ کے سوا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو اگر یہ شعر شرک اور بدعت ہوتا یا غلط ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہ تو وہ چادر عطا فرماتے اور نہ ہی امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالج زدہ جسم سے شفا ملتی۔ عزیز سامعات، اتنی لمبی گفتگو کرنے کے بعد اب میں اپنے آخری الفاظ کی طرف آنا چاہوں گی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے ابتدائی سال تعلیم میں گزرے، درمیانے سال آپ کے تعلیم اور تبلیغ میں اور اللہ کی عبادت میں گزرے، اور آپ نے اپنی زندگی کے کئی سال اس طرح گزارے کہ دن کو آپ روزہ رکھتے، رات کو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، نوافل ادا کرتے۔ اور بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، یعنی الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں اور جو زبان ہوتی ہے وہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ میرا بندہ نوافل ادا کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہی تو وہ مقام تھا جس پہ خواجہ منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے وہ تمام صفات اپنے اندر دیکھیں تو بے سختہ ان الحق کا نعرہ لگایا۔ الگ بات ہے کہ شریعت کا حکم ان پہ لاگو ہوا اور ان کو وقت کے امام نے، وقت کے بادشاہ نے ان کو اس کے اوپر یعنی کہ گرفت کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب کا مقام حاصل کر لیتا ہے پھر وہ اس کی زبان اس کی ہوتی ہے لیکن الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کے الفاظ ہوں تو وہ بندہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ لہٰذا غوث اعظم کو غوث مددگار مان کر ان سے استغاثہ کرنا یہ گناہ اور شرک نہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے۔ ہم میں سے چاہے جاہل ترین بندہ بھی اس کائنات میں کیوں نہ موجود ہو، وہ قطعاً یہ تصور نہیں کرتا کہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر رہا تو میں نبی سے مانگوں، اللہ تعالیٰ مجھے دے نہیں رہا تو میں کسی ولی کے پاس جاؤں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ دنیا میں بھی طریقہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، بیٹی کو کسی ایسے ادارے میں داخل کروانا چاہے جہاں کا میرٹ بہت ہائی ہو، بہت اونچا ہو، اس کا بیٹا 1 نمبر سے میرٹ سے پیچھے آئے تو وہ کیا کرتا ہے، اس ادارے کے پرنسپل صاحب کے دوست یا پرنسپل صاحبہ کی سہیلی کا سہارا لے کر اپلیکیشن دیتا ہے۔ پہلے وہی اپلیکیشن جو ریجیکٹ ہوتی ہے، لیکن وسیلے کے طور پہ جب دوست یا سہیلی کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہی پرنسپل صاحب ایکسیپٹ کی مور لگا کے سائن کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ کے ان نیک بندوں سے بعد از وفات بھی مدد مانگنا یہ عین جائز اور درست ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جان کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ شفا اور بیماری اور پریشانی میں علاج کون یعنی کہ شفا یابی کی سند کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے باوجود میں اور آپ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم جا کے اپنے کسی بہن بھائی سے جا کے کہتے ہیں میری مدد کر دیں، میری ضرورت پوری کر دیں۔ اگر کسی کا بچہ یا خامد خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہوتا ہے تو اس کے گھر والے بھاگے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے پتر کو، میرے بیٹے کو بچا لیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب نعوذ باللہ خدا ہے؟ نہیں، خدا تو نہیں ہے، وہ اللہ بھی نہیں ہے۔
لیکن کیا ہے کہ جیسے دنیاوی معاملات میں ہم ان بندوں کو اپنے لیے اپنا وسیلہ مانتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں اس کی ایکسپرٹی، اس کی تجربے کی بنیاد پہ اتنی طاقت ہے کہ یہ اگر آپریٹ کرے گا میرے بیٹے کو، میرے خاوند کے اس زخم کو، تو جلدی شفا مل جائے گی، تو اسی طرح اللہ کے نیک بندوں میں بھی کچھ بندے اتنے اعلیٰ درجے میں اللہ کے قرب کے مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں کہ جب ان کی ذات کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو میرا رب ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ درست ہے، غوث اعظم یعنی بڑے پیر، بڑے مددگار کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ سے بڑھ کے ہیں یا وہ دستگیر ہیں، وہ مدد کرنے والے ہیں، ہاتھ تھامنے والے ہیں تو اللہ سے بڑھ کے ہیں۔ ایسا کوئی گناہ گار سے گناہ گار، جاہل سے جاہل مسلمان اس چیز کا تصور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا پیاری بہنوں اور بیٹیوں، اس طرح کی باتوں کو اپنے ذہن میں لا کر اتنے خوبصورت اعمال کو اپنی زندگی سے دور مت کیجیے، اللہ کے نیک بندوں کا سہارا لیجیے اور ان لوگوں کی تعلیمات کو سنیے۔ اور اصل استغاثہ یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو سن کر، پڑھ کر ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا سب سے بڑی مریدی اور پیری یہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں یہ بہترین اعمال اپنی زندگی میں شامل حال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔